السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے لیسن میں سے کچھ یاد ہے؟ دعا الحمدللہ۔ کون سی دعا؟ چور والی؟ اگر کسی کی بھی چوری ہو نا تو بھی وہ 4 رکعت پڑھ کے یہ دعا کیا کرے۔ کوئی بھی آپ کے سامنے یہ پریشانی ظاہر کرے کہ ہماری چوری ہو گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس کو فوراً نکال کے یہ دیں۔ قبولیت دعا کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اضطراب جو ہے وہ کوئی بہت غلط چیز نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اکثر کوئی بے چینی میں ہوتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ تم بے چین کیوں ہو؟ بالکل، یعنی جب کوئی بے چین ہوتا ہے تو اکثر ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم کیوں بے چین ہو، تمہیں بے چین ہونا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ بے چینی کا ہونا تو بالکل ایک فطری سی بات ہے، وہ تو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے کہ جو چیزیں اس کے مرضی یا نیچر کے خلاف ہوں ان پر اس کا کوئی ریئیکشن ہو۔ لیکن یہی تو ٹیسٹ ہے، اگر یہ ریئیکشن نہ ہوتا پھر تو ہم روبوٹ ہوتے، پھر تو ہمارا کوئی امتحان ہی نہیں تھا۔ تو پھر اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ہم خوب اللہ کو پکاریں۔ جی آپ فرمائیے۔ جی ہاں، اضطراب کی وجہ سے ہی انسان اللہ کے قریب آتا ہے، اس کی کتاب کے قریب آتا ہے، اور اضطراب کی وجہ سے جو دعا ہوتی ہے وہ عام دعاؤں سے بہت مختلف ہوتی اور وہ بھی قبولیت کا ذریعہ بنتی، یعنی اضطراب جو ہے وہ قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جی کسی نے ہمیں ہرٹ کیا اور ہمیں اضطراب ہو گیا، اسی وجہ سے اضطراب ہوتا ہے۔ یہ تو بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو اضطراب تو ہوگا، کیوں نہ ہو، صبر کرنے کے باوجود بھی اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، لیکن پھر اس وقت انسان ریئیکٹ کس طرح کرے، کیا کرے؟ پھر اگر کوئی چھوٹا آپ سے کرے تو آپ کیا کریں گے؟ فوری طور پر اسے بھی مضطرب کر دیں گے۔ لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ ریئیکشن بھی نہیں کر سکتے، اور وہاں ہی اضطراب زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں ہم ریئیکٹ کر لیتے ہیں وہاں تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو پھر بڑے سہارے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جی آپ فرمائیے۔ جی ہاں، خاص طور پر نفل نماز میں جو نماز کے کچھ الفاظ ہم نے مخصوص کر لی اور ان کو کہا کہ یہ نماز ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ اکبر کے بعد دعائے استفتاح کی کئی ایک قسمیں، شاید 10 سے زیادہ دعائیں ہیں جو ہم یہاں پڑھ سکتے ہیں، اور ہم موسٹلی کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ آج صبح میں حدیث پڑھ رہی تھی کہ یہ دعا جو ہے یہ موقوف ہے، یعنی سند کے اعتبار سے اس طرح اسٹرانگ نہیں ہے جس طرح دوسری دعائیں۔ اسی طرح پھر اللہ اکبر کبیرہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ تو یہ اتنی ورائٹی کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ کنسنٹریشن رہے۔ جیسے اس روز بھی بات ہوئی تھی نا کہ ایک ہی صورت نہ پڑھتے جائے نماز میں، پھر وہ عادت ہو جاتی، اور جس چیز کی انسان کو عادت ہو جاتی ہے پھر اس میں پھر کوئی روح نہیں رہتی۔ جو کام بھی ہم ہیبیچول کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بس مشینی ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی مشینی عمل اپنے اندر پھر روح نہیں رکھتا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان اس روٹین کو توڑے۔ بہت سے لوگ انہیں روٹین بنانے میں مشکل پیش آتی، چلیے کسی طرح مشقت سے روٹین بن گئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روٹین ٹوٹنے میں ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ٹوٹنے ہی کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں۔ ان سچویشنز کو ایکسپٹ کرنا اور اس کے مطابق پازیٹیولی ریئیکٹ کرنا، یہی تو اصل میں درجے کی بات ہے۔ اگر ایک ہی رٹی رٹائی چیز کافی ہوتی ہمارے لیے تو پھر مشکل ہی کیا تھی؟ کیونکہ جو روٹین میں ہم چیزیں پڑھتے ہیں نا وہ پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتی، اس میں ہمیں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا، اور جو کام بغیر سوچے سمجھے ہو رہا ہو اس میں بعض اوقات بہت محنت بھی نہیں لگتی، کیونکہ دماغ تو نہیں لگ رہا ہوتا، بس انسان ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہوتا ہے، یہ زبان ہلا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ ایک روٹینی مکینکی مشینی عمل نہیں، وہ ایک شعوری عمل ہے، اور اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ انسان پھر الرٹ رہے۔ سورۃ فاتحہ کے علاوہ باقی ساری چیزوں کے اندر نماز میں ورائٹی ہے۔ دعا استفتاح کے علاوہ
قرات میں آپ دیکھیے قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ سورۃ فاتحہ بھی قرات ہے، قرآن ہی کا حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ مزید پڑھنے کو کہا گیا، وہاں چینج ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی جو دعائیں ہیں وہ بھی صرف سبحان ربی العظیم نہیں ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں ثابت ہیں، اتنی خوبصورت دعائیں ہیں، وہ اگر یاد ہو تو لطف آ جاتا ہے نماز کا۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اس کے علاوہ حمدا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ ہماری کسی پاکستانی کتاب میں یہ دعائیں نہیں لکھی ہوئی اور نہ ہم ان کو نماز کا حصہ سمجھتے، لہذا اگر کوئی بتائے بھی تو کہتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ اتنی خوبصورت حمد و ثنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کم از کم دن کے کسی ایک نماز میں ضرور اسے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس نماز کا جو ایک فیلنگ ہے وہی مختلف ہو جائے گی۔ پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ہم عموماً کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، حالانکہ اور دعائیں بھی ثابت ہیں جیسے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کے علاوہ بھی چونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اس لیے مزید کیا کر سکتا ہے؟ جتنی دعائیں آپ مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، جو اس نے مانگی تھی جو مغلوب شخص تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایک کتاب ہے فقہ السنہ، عربی میں بھی ہے اور انگلش میں بھی، اور اردو ترجمہ بھی ہونا چاہیے، اس میں آپ یہ چیپٹر نکال کے صلاۃ کا دیکھیں اور اس میں یہ جو دعائیں استفتاح اور باقی دعائیں ہیں نماز کی اس میں لکھی ہوئی ہیں کافی۔ دیکھیے بعض کاموں پر ہمیں دنیا میں کس قدر شرمندگی ہوتی ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ کیا واقعی اتنا مشکل کام ہے کہ ہم اپنے رنگ ٹون بدل دیں؟ ناممکن کاموں میں سے، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے میں گناہوں کے ڈاٹس بڑھتے جائیں؟ کیونکہ جب تک عمل نہیں بدلے گا برکت نہیں ہوگی علم میں۔ علم کا فائدہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ عمل میں ڈھل جائے، ورنہ تو بوجھ ہے۔ ابھی تو ہم سب ایک ہال میں بیٹھے ہیں ایک طرح کی لائنیں بنا کر، اور بعض لوگ ایک جیسے یونیفارم پہن کر۔ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کیا ہم سب ایک ہی جگہ کھڑے ہوں گے، ایک ہی درجے پر ہوں گے، ایک ہی جیسے اعمال نامے ملیں گے؟ فرق ہوگا نا؟ کس بنا پہ فرق ہوگا؟ آگے کون ہوگا؟ جو عمل میں آگے ہوگا، صرف اچھا نہیں، آگے وہ آگے ہوگا جو عمل میں آگے ہوگا، اور پیچھے کون رہ جائے گا؟ جو عمل میں پیچھے ہوگا، جو اخلاص میں پیچھے ہوگا۔ کون سا ایک عمل ایسا ہے جو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں؟ ذکر یا ذکر؟ ذکر، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک پہاڑ آیا تو آپ نے فرمایا ھذا جمدان، پہاڑ کا نام تھا، وسبق المفردون، مفردون آگے بڑھ گئے، بازی لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کہ وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہی ایک چیز ایسی ہے کہ جسے شیطان بہت زیادہ بھلواتا ہے۔ وہ کیوں بھلواتا ہے؟ شیطان ذکر کو کیوں بھلواتا ہے؟ کیونکہ اسے دور جانا پڑتا ہے، اسے قریب آنے کا موقع نہیں ملتا، تو سب سے زیادہ وہ اس سے گھبراتا ہے، سب سے زیادہ اس سے پریشان ہوتا ہے کہ لوگ ذکر میں نہ لگے، فضول باتوں میں لگے رہیں ادھر ادھر کی، تاکہ میں ان پہ حاوی رہوں، میرا پلہ بھاری رہے۔ تو کون ہے وہ؟ شیطان، کھلا دشمن، یس، کھلا دشمن۔ اچھا، انسانوں میں سے کوئی ہے دشمن آپ کا؟ کسی کے ساتھ کوئی نہ بنتی ہو آپ کی، کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن ہو، کوئی مقابلہ ہو، ہے کوئی ایسا؟ کسی کے ساتھ کوئی آپ کی کولڈ وار ہو؟ ہاں، تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک اور پاک قسم کے دل رکھنے والے، کہ کسی کے لیے دل میں کچھ ہے ہی نہیں، الحمدللہ۔ پھر تو یہ سبق اور نصیحتیں آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ ٹٹولی اپنے دل کو، کوئی نیچے دبا بیٹھا ہو، کوئی چھپا ہوا ہو، ہوتا ہے نا، کوئی بعض اوقات بہن بھائیوں میں سے ہوتا ہے، بعض اوقات
آس پاس کے لوگوں میں سے، کلیگز میں سے. تو جس شخص کے ساتھ بھی آپ کا مقابلہ ہو، کبھی آپ یہ چاہیں گے کہ وہ آپ سے آگے نکلے؟ تو شیطان انسان سے مقابلے پر ہے. تو اب یہ آپ پر ہے کہ اسے آگے نکلنے دیں یا آپ خود نکلیں. جب آپ ذکر کرتے ہیں، اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو آپ آگے نکل جاتے ہیں، اور اگر آپ غافل ہوتے ہیں تو وہ آگے نکل جاتا ہے، اور پھر وہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ ٹھکانہ بنا لیتا ہے ہر جگہ. تو جب بھی شیطان کا خیال آئے تو اس کو امیجن کیا کریں کس شکل میں؟ دشمن کی شکل میں. ایسا دشمن جو بڑا ہی بے رحم ہے، بے رحم. اور امیجن کریں کہ کبھی کسی بے رحم انسان سے آپ کا واسطہ اگر پڑا ہو تو آپ کا حال کیا ہو. کبھی ایسا ہوا کسی کے ساتھ؟ کوئی اپنا واقعہ شیئر کرے گا کہ کسی بے رحم کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہو؟ چلیے اگر آپ کا براہ راست واسطہ نہ پڑا ہو تو آپ اخباروں میں تو روز ہی پڑھتے ہیں کہ کس طرح لوگ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، کس طرح بعض اوقات ان کو مار بھی ڈالتے ہیں. اخبار تو بین ہے نا آپ پر، حرام ہے. صرف مین ہیڈنگز ہی دیکھ لیا کریں. آپ کو معلوم ہے یہاں پر کیا ہوا ہے؟ گریڈ 9 کے ایک بچے کو کسی نے اغوا کیا، اور جب انہیں پتا چلا کہ بچہ ہمیں جانتا ہے، یہ ہمیں پہچان گیا ہے، تو انہوں نے اسے مار کے شاید نالے میں یا نارنگ کون سی جگہ وہاں پر پھینک دیا. اور وہ والد سے 30 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رہے تھے تاوان. 7 بہنوں کا ایک بھائی تھا وہ، اور وہ جاننے والے تھے، وہ جانتے تھے کون بچہ ہے، کس کا بچہ ہے. تو بے رحمی ہے نا یہ. تو ایسی بے رحمی کے واقعات آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں. تو جب شیطان کا خیال آئے تو آپ یہی سوچا کریں کہ ایسا ہی بے رحم میرے پیچھے ہے یہ، جو کیا چاہتا ہے میرا سب کچھ برباد ہو جائے، کچھ بھی نہ باقی رہے میرے پاس. تو اس کو تو میں نے دور بھگانا ہی. دیکھیے ایک مکھی بھی بیٹھتی ہے نا ہمارے ہاتھ پہ یا کہیں جسم پہ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اڑاتے ہیں یا نہیں؟ اچھا کون نہیں اڑاتا مکھی کو؟ آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ مکھی نہیں اڑاتے. وہ کون ہوتے ہیں؟ بے حس. کوئی فرق نہیں پڑتا مکھی کاٹ رہی ہے کیا کر رہی ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو ایسی بے حسی سے بچنا چاہیے کہ دشمن ہم پہ حملہ آور ہو رہا ہو اور وہ ہمیں کاٹ رہا ہو اور وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہو اللہ کے خلاف، رسولوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہو، اور ہم ٹس سے مس نہ ہوئے اور کوئی اس کا علاج نہ سوچے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمن سے ہر دم چوکنا رہیں. اصل بات یہ کہ ہمارے دلوں میں شیطان کی نفرت بیٹھی نہیں، ہم نے اس کو صرف ایک جوک کے طور پر لیا ہوا ہے. جیسے کوئی مذاق ہوتا ہے نا، یعنی جب بھی کوئی شیطان کی بات کرتا ہے تو ہم اسے سیریس نہیں لیتے. کیسے لیتے؟ بہت لائٹلی. اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ اس کی کتنی نفرت یا بغض یا عداوت ہے آپ کے دل میں. کیا اتنی جتنی وہ آپ سے رکھتا ہے؟ وہ ہے نا آپ سے جیلس یا نہیں؟ وہ آپ سے جیلس بھی ہے، وہ آپ سے نفرت بھی کرتا ہے، وہ آپ کا دشمن بھی ہے، وہ آپ سے بغض بھی رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن سمجھو، اسے دشمن بناؤ. لیکن کیا اللہ کے اس حکم پر ہم نے عمل کیا؟ بنایا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں. اور اس کے برعکس ہمارا سارا غصہ، ہمارا سارا وبال کس کے خلاف ہوتا ہے؟ انسانوں کے، ایک دوسرے کے، بعض اوقات اپنے قریبی عزیزی پیاروں کے خلاف ہوتا ہے سب کچھ. انہی کی بیٹھ کے غیبت شروع کر دیتے. حیرت نہیں ہوتی جب مائیں بچوں کی غیبت کر رہی ہوتی ہے نا، جب بہنیں بہنوں کی کر رہی ہوتی ہیں، جب بیویاں شوہر کی یا شوہر بیویوں کی کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ رشتے کون سے رشتے ہیں؟ کون سے رشتے؟ عداوت کے رشتے ہیں، پیار کے رشتے ہیں، محبت کے رشتے ہیں، قریبی رشتے ہیں. لیکن شیطان کیسے کام کرتا ہے؟ انہی کا دشمن بنا دیتا ہے تاکہ ہماری دشمنی اس کی طرف نہ جائے، اپنوں کی طرف چلی جائے. اور کس قدر نقصان میں ہے وہ انسان کہ جس کو اپنوں پر بھی اعتماد نہیں، اپنوں پر بھی ٹرسٹ نہیں، وہاں محبت نہیں جہاں ہونی چاہیے، یا وہاں سے محبت نہیں ملتی جہاں سے ملنی چاہیے. یہ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ کون کس جال میں پھانسے ہوئے ہوتا ہے؟ شیطان.
کہ جو اپنے خون کے رشتوں کا بھی دشمن بنا دیتا ہے انسان کو. تو ہمیں اپنی ان ساری انرجیز کو، ایموشنز کو، ان سب چیزوں کو چینلائز کرنا ہے. یہی دراصل ہمارا امتحان ہے، اور اسی کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی، تگ و دو کرنی. تو آج کا کرنے کا کام کیا ہوا پھر؟ اپنی دشمنیوں کا رخ شیطان کی طرف موڑ دینا ہے، اپنی نفرتوں اور عداوتوں کا رخ شیطان کی طرف موڑ دینا ہے. لوگوں کی دشمنیاں، لوگوں کے خلاف بغض نکال کے ادھر منتقل کر دیں کہ اس کا میں ذرا علاج کر لوں، اس سے نبٹنا ہے مجھے. اور پھر آپ کو طریقے آنے چاہیے کہ کیسے نبٹنا ہے. آنے چاہیے نا. تو چلیے سوچئے، سوچنے کی دعوت دیتی ہوں آپ کو. اور جس کو کوئی اچھی سوچ آ جائے، اور جو کوئی کچھ بنا کے لے آئے، اور کوئی ذرا یہ نسخے لکھ کر لائے کہ کس طرح ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کس میں؟ شیطان کے وار سے بچنے کے طریقے. ٹھیک ہے، دیکھیے کیا لکھتے ہیں آپ. نہ میں اسے ہوم ورک کہوں گی، نہ میں اس کو امتحان کہوں گی، نہ اسائنمنٹ کہوں گی. پھر کیا کہوں؟ چیلنج. چلیے چیلنج ہی لے لیجیے، دیکھیے کون محنت کرتا ہے اس میں. آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری کیسے لکھی گئی تھی؟ کیسے لکھی گئی تھی؟ نہیں پتا. امام بخاری کے دل میں صحیح بخاری لکھنے کا خیال کیسے پیدا ہوا تھا؟ یہ اتنا عظیم سرمایہ اور ذخیرہ ہمارے سامنے کیسے آیا تھا؟ جی آپ بتائیے. جی ان کے ٹیچر تھے اسحاق ابن راہویہ. وہ کلاس میں اسی طرح اپنے اسٹوڈنٹ سے باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش کوئی ایسا ہو کہ جو صحیح احادیث کو ابواب میں مرتب کر کے کتاب لکھے. تو امام بخاری نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ یہ میں کروں گا، اور انہوں نے کر کے دکھایا. تو یہ جو علم کی مجلسیں ہوتی ہیں نا، ان کی ایک برکت ہوتی ہے. اور وہ برکت کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دل دماغ بہتر طور پر کام کرتا ہے. سب سے بڑا طریقہ ہے ان مجلسوں میں بیٹھ کر شیطان کے وار سے بچا جائے، کیونکہ ید اللہ فوق الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور جماعت سے مراد لوگوں کا اکٹھے ہونا. کس کی خاطر اکٹھے ہونا؟ اللہ کی خاطر. جیسے ہم اس وقت اللہ کی خاطر جمع ہیں، تو یہ ایک جماعت ہو گئی نا. تو اس کو اللہ کی خاص تائید حاصل ہوتی ہے. جب یہ تائید حاصل ہوتی ہے تو پھر یہاں سے شیطان بھاگتا ہے، شیطان کی ڈیفیٹ ہوتی ہے. تو پہلا طریقہ تو یہی ہے، علم کی مجالس میں حاضری خالص نیت کے ساتھ. لیکن اس کو بھی شیطان کس قدر مشکل بنا دیتا ہے. ہمیں 100 کام اور یاد آ جاتے ہیں اور ہم یہاں حاضر نہیں ہو پاتے. اور پھر اگلی برکت کیا ہوتی ہے کہ پھر ہمارا ذہن زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے کہ ہم نیکی کمانے کے کیا کیا طریقے اختیار کریں. اور پھر بعض اوقات انسان جلد یا بدیر اپنے ان منصوبوں کو کسی عملی شکل میں لے آتا ہے. چلیے آگے چلے. فصل 6، دعا اور تعوذات. دعا کہتے ہیں اللہ کو پکارنا، اور تعوذات اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا، اللہ کی پناہ لینا شیطان مردود سے بچنے کے لیے، یا اور بھی بہت سے جو شر ہیں ان سے بچنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. مثلا ہر نماز کے بعد یا ہر نماز کا جو آخری اتحیات کے بعد جو دعا ہوتی ہے، اس میں کیا دعا پڑھتے تھے اور کیا پڑھنے کی تاکید کی آپ نے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہاں تک آتا ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک کہ نماز ہی نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہ پڑھی جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص نے آپ کے سامنے نماز پڑھی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا جاؤ نماز پڑھو اور یہ دعا پڑھو. اسی طرح نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. تو یہ جو تعوذات ہیں، یہ
اسلحے کی مانند ہے. دعا اور تعوذات یعنی اللہ کی پناہ چاہنا اسلحے کی مانند ہے. اور اسلحہ بھی صرف تیز دھار نہیں بلکہ مع سپاہی. یعنی جب انسان یہ تعوذات پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے لیے کیا حاصل کر لیتا ہے؟ اسلحہ. اور صرف اسلحہ نہیں، فوج بھی. کہاں سے؟ جی ہاں، خنجر اور تلوار تیز دھار ہوں اور ان میں کوئی نقص نہ ہو، نیز بازو بھی قوی اور مضبوط ہوں گے اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہوگی، تو اس سے دشمن کا کام ضرور تمام ہوگا. یعنی اگر اسلحہ بھی اچھا ہو اور اسلحہ چلانے والا بھی طاقتور ہو تو پھر دشمن کہیں بچ کے نہیں جا سکتا. ان تین باتوں میں سے اگر کوئی ایک بات بھی مفقود ہوگی، مفقود مانی نہیں ہوگی، تو ہتھیار یقیناً ناکام ہوگا. ہتھیار کی عمدگی اور تیزی کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا. دعا فی نفسی ہی اچھی نہیں ہے، یا دعا کرنے والے کا دل اور زبان ایک نہیں، یا اجابت دعا میں کوئی دوسری چیز مانے ہے، تو یقیناً دعا کا اثر نہ ہوگا. تو تین چیزیں ہوگی. ایک تکون بنا لیجئے، ٹھیک ہے. نمبر 1، دعا فی نفسی ہی اچھی ہو، الفاظ اچھے ہوں. نمبر 2، پوری توجہ سے مانگی یعنی دل اور زبان ایک ہو، غفلت نہ ہو، اضطراب ہو. اور نمبر 3، کوئی اور رکاوٹ نہ ہو. کون سی رکاوٹ؟ مثلاً رزق حرام نہ ہو اور جائز دعا ہو. اگر آپ یہ ٹرائنگل بنا کے اور یہ تین چیزیں لکھ کے کہیں لگا لیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یاد دہانی ہوگی. اور کبھی بھی آپ کو یہ ڈسپریشن ہو یا آپ مایوس ہونے لگے کہ میری دعا نہیں سنی جاتی تو فوراً سوچیں کہ کیا یہ میں نے 3 شرائط پوری کر دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.